امامت شہنشاہ کرامت حضور سرکار سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے یوم پیدائش کے سلسلے میں حاضر ہوئے۔ پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس نگینہ مسجد کے مقتدی جناب مرحوم حاجی صالح محمد کی ایصال ثواب کے لیے بھی اکٹھا ہوئے۔ پروردگار بزرگوں کے صدقے میں اور حضرت مفتی اعظم کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، بارہا ہم اور آپ بلکہ ہر مہینے بارگاہ حضرت مفتی اعظم ہند خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ پھولا چمن سرکار حضرت مفتی اعظم ہند ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ حضرت مفتی اعظم ہند کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ ہم میں ایسے بہت سے حضرات ابھی موجود ہیں جنہوں نے سرکار حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی کو دیکھا اور آپ کی صحبت پائی۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ مبارک زندگی عین قرآن اور حدیث کے مطابق تھی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا بلکہ ایک ہی جز تلاوت کیا، فاذکرونی اذکرکم۔ مفسرین کرام نے اس کے جتنے معنی پیش کیے ان تمام معنوں میں آپ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کے کئی معنی بیان ہوئے، یاد کرنا، یاد رکھنا، تعظیم کرنا، عزت دینا اور شہرت دینا۔ پہلے 3 معنی کے اعتبار سے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری تعظیم کرو میں تمہاری تعظیم کرواؤں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں عزت دوں گا، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں شہرت دوں گا۔ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ اہم حصہ تھا۔ بلکہ ابھی آپ نے ایک شعر سماعت کیا کہ نہ لگاؤں دنیا کی کسی شے سے اپنا دل، بس میرا تعلق کعبے سے ہو یا مدینے سے۔ کعبے و مدینے ہی سے حضور مفتی اعظم ہند کا جو تعلق تھا، مقدس زندگی اسی میں گزری۔ ہم اور آپ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، دنیا میں بے شمار بندے خدا کو یاد کرتے ہیں، مگر یاد کرنا اور یاد رکھنا دونوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی لمحے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، نہ خوشی کے موقع پر، نہ غمی کے موقع پر، نہ حضر میں، نہ سفر میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، ہر حال اللہ اس کے رسول کی یاد میں انسان کی زندگی گزرے۔ اگر یہ کسی انسان کو قریب سے دیکھنا ہے تو وہ سرکار حضرت مفتی اعظم ہند کی ذات۔ بہت ساری نمازیں ہماری سفر میں کبھی وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، کبھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کبھی دشواریوں کی وجہ سے چھوٹ سکتی ہیں، مگر آپ نے حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے تعلق سے کئی واقعات سنے کہ الحمدللہ نماز کی وجہ سے ٹرین کو بھی آپ کے لیے روکنا پڑا۔ یہ تو آپ سنتے ہی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی ایک سفر میں بس کے اندر تھے، آپ کے خاص خادم مرحوم راز الہ آبادی بھی ساتھ میں تھے اور مفتی رضوان الرحمان صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ الہ آباد تشریف لے جا رہے تھے اور جب الہ آباد کے قریب ایک پل پر بس رکی، حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورج کو دیکھا۔ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ فرمایا عصر کی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ ہم نے کہا حضرت الہ آباد میں پڑھی جائے گی۔ آپ نے پھر دیکھا، فوراً مصلی اٹھایا اور فرمایا کہ الہ آباد پہنچتے پہنچتے تو جو ہے سورج غروب ہو جائے گا، ہائے میری عصر کی نماز۔ ہم نے کہا حضرت یہ بس ہے، اور ابھی جیسے ہی
یہ بھیڑ ختم ہوئی، بس چل دے گی، وہ بھی ایکسپریس ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ مگر سرکار حضور مفتی اعظم ہند جلال میں آئے، فرمایا یا اللہ میری عصر کی نماز، ابھی سورج غروب ہو جائے گا، عصر کی نماز کہتے کہتے آگے بڑھے، جب بس سے نیچے اترے تو پل کے پاس ادھر بالکل اندر کئی فٹ کھڈے میں برسات کا، بارش کا پانی جمع تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند اس بڑھاپے کے عالم میں نماز کے شوق سے بس اس کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دوڑ کر کے پکڑ رہے ہیں کہ آپ کہیں گر جائیں گے، کہیں گر جائیں گے، مگر فرماتے ہیں ہائے میری عصر کی نماز، ہائے میری عصر کی نماز، اے اللہ مدد فرما میری عصر کی نماز نہ چلی جائے۔ کہتے ہوئے یہاں تک کہ ایک پولیس والا پیچھے دوڑا، کہا اے بزرگ آپ گر جائیں گے، آپ گر جائیں گے، مگر حضور مفتی اعظم ہند ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں بھی جوانی جیسی طاقت ہے۔ یہ روحانی طاقت سے سرکار حضور مفتی اعظم ہند بڑھے جا رہے ہیں۔ مرحوم راضی الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی گرے تبھی گرے، مگر حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا کہ اس گڑھے کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، مگر کنارے پر پانی کے ساتھ کیچڑ تھا، پانی کم اور کیچڑ زیادہ۔ حضور مفتی اعظم ہند نے میری طرف اپنا رومال پھینکا اور فرمایا تم باوضو ہو، تم پہلے نماز پڑھ لو۔ اب اس کے بعد میں تو نماز میں مشغول ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ اب یہاں تو پانی ہے نہیں، سرکار حضور مفتی اعظم کیسے وضو کریں گے، مگر جیسے ہی سلام پھر کے دیکھتا ہوں تو بالکل بیچ گھڑے میں جہاں گڑا تھا، پتہ نہیں حضور مفتی اعظم ہند کیسے وہاں پہنچے، اور جیسے ہی پہنچنا تھا کہ غیب سے ایک پتھر بھی ظاہر ہو گیا، اور وہاں پانی حضور مفتی اعظم ہند نے اس سے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد پھر نماز پڑھی، تب جا کر کے سورج غروب ہوا۔ اب کہنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، مگر ہم بھی حضور مفتی اعظم ہند کے چاہنے والے اور مرید ہونے کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند ہمارے پیر و مرشد، اور حضور مفتی اعظم ہند ہمارے پیر و مرشد ایک طرف اور ہم ان کے مرید ایک طرف۔ کہاں تو یہ سفر کی مشقتیں، کہاں پانی کا وہ دور گھڑا، اور کہاں ہم لوگ کہ جہاں ساری فیسلٹیاں، اس کے باوجود بھی ہم کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ کاروبار تو اپنی جگہ ہے، گپ شپ میں مشغول رہتے ہیں، برائیوں میں مشغول رہتے ہیں، دکانوں میں ایسے ہی مشغول رہتے ہیں، اس کے علاوہ طرح طرح کے بازاروں میں خریداریوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمیں جب اذان کی آواز ہوتی ہے، سورج روزانہ غروب ہوتا ہے، مگر وہ عصر کی نماز کہ جو ہے امت مسلمہ میں ایک حیثیت رکھتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ بندے مومن جب بھی انتقال کرے، مگر اگر عصر کی نماز کا پابند ہے تو جب وہ جو ہے قبر میں اٹھایا جائے گا تو عصر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ کہے گا کہ جو ہے اب مجھے سوالات بعد میں کرنا، پہلے میری عصر کی نماز پڑھنے تو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہ جنہوں نے عصر کی نماز کے لیے اپنی بس چھوڑی، مشقتیں برداشت کی، مگر نماز نہیں جانے دی۔ تو ہم بھی تو ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں، اور فیض اسی وقت مل سکتا ہے جب ان کی روح کو راضی رکھیں، جب ان کی روح کو راضی رکھیں، اور روح اسی وقت راضی رہ سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق گزاریں۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر حال خدا کی یاد میں ایسے جو ہے مستغرق رہتے تھے کہ ہمیشہ آپ کے دل سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا ایک ایسا ہی سفر کلکتہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں آپ کے خادم بابو بھائی بھی تھے اور بھی دوسرے حضرات بھی تھے، مگر اس ڈبے میں ایک عجیب ماحول پیدا ہوا، وہ یہ کہ ایک بہت بڑا سادھو جو اپنی جو ہے تپسیا کی وجہ سے اتنا ماہر تھا، اتنے اونچے مقام تک پہنچا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے، ساتھ میں بابو بھائی ہیں، سب ہیں، مگر بہت دور سے وہ بالکل کسی آواز کی تلاش میں ہو، کبھی ادھر کان لگاتا، کبھی ادھر کان لگاتا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آیا اور آپ کے دل مبارک کے پاس اپنا کان لگا دیا۔ کہا یہ آواز جو آ رہی ہے وہ آواز میرے اندر بھی پیدا کر دیں۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں یہ اسی کی یاد کی آواز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ٹرین کی آواز، لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز، ایک طرف لوگوں کے باتوں کرنے کی آواز، یہ ساری صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ان تمام آوازوں میں
لوگ میرے ارد گرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی نے جو ہے میرے دل کی آواز کو نہ سنا، اور تم سن چکے ہو، اگر تم اپنے اندر بھی یہ دل کی آواز پیدا کرنا چاہتے ہو، وہ اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی دل کی آواز سن رہا۔ فرماتے ہیں اگر تم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے اسے مسلمان کیا۔ اب جب اس نے یہاں کان لگایا تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے دل سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اسی کو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب کو اپنے دو پارا کروں میں۔ اگر جگر کے دو ٹکڑے کیے جائیں، دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو فرماتے ہیں ایک پر اللہ لکھا ہوگا تو ایک پر محمد لکھا ہوگا۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے اس نیو مسلم سادھو کو نام عبداللہ رکھا، اور ساتھ ساتھ بغیر کسی گفتگو کے فرمایا میں جانتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، مگر میرا حکم ہے کہ تم وہیں جاؤ جہاں تمہارے جانے کا ارادہ تھا، تم وہاں جاؤ اور اپنا کام نپٹا کر کے نینی تال پہنچ جانا، وہاں تمہاری جسمانی تربیت بھی کی جائے گی اور روحانی تربیت بھی کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ عبداللہ کہ جو کلمہ پڑھتے ہی ولایت کے مقام پر پہنچے، حضور مفتی اعظم ہند نے ہر حال ان کی جسمانی اور روحانی تربیت فرمائی، مگر دوبارہ پھر جسمانی ملاقات نہیں ہوئی، مگر حضور مفتی اعظم ہند برابر ان کی تربیت جسمانی اور روحانی کرتے رہے۔ 5 سال کے بعد وہ کعبہ معظمہ گئے، حج کے لیے گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، مگر حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے خاص 2 مریدوں سے فرمایا تھا، حضرت مرحوم عبداللہ کا واقعہ، اور اس کے بعد برابر افریقہ سے ان کے لیے جسمانی تربیت یعنی جو ہے پیسہ، اخراجات، خرچے، وہ سب حضور مفتی اعظم ہند ان کا جو ہے انتظام فرماتے، اور روحانی تربیت روحانی اعتبار سے فرمایا کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی پوری زندگی یاد خدا میں اس طریقے سے گزری کہ بس مقصد ہی یہی رہتا کہ جہاں کہیں بھی ہم اور آپ بھی پلین سے سفر کرتے ہیں، مگر حضور مفتی اعظم ہند نے جب سب سے پہلا سفر پلین سے فرمایا اجمیر مقدس سے، اس وقت کہ جب حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا وصال ہوا، چہلم کا موقع تھا، لوگوں نے دعوت دی، حضرت مولانا منصور علی خان صاحب قبلہ ابھی بھی جو با حیات ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے، لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ اس میں پہنچیں، اور ہماری خواہش ہے کہ جے پور سے بمبئی آپ پلین میں تشریف لائیں۔ ساتھ ہی میں پاسبان ملت حضور علامہ مشتاق احمد نظامی اور دوسرے اور بھی مقررین تھے، ان کے بارے میں طے ہوا کہ یہ لوگ کار سے آئیں گے اور حضور مفتی اعظم ہند اور دوسرے حضرات پلین سے آئیں گے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جب پلین سے تشریف لے گئے اور جب بمبئی اترنے کے بعد یہ پہلا آپ کا سفر تھا، آپ نے کہا کہ پلین کا سفر بڑا اچھا رہتا ہے، لوگ کار میں ساتھ میں تھے، لوگوں نے کہا حضرت بہت اچھا رہتا ہے، کسی نے کہا، آپ نے کہا کیسے اچھا رہتا ہے، کسی نے کہا حضرت اس میں ٹائم کی بچت بہت ہوتی ہے، کسی نے کہا حضرت اس میں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح لوگ پلین کے سفر کی سہولتیں اور آسانیاں بیان کر رہے تھے۔ سرکار حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ پلین کا سفر اس لیے اچھا رہتا ہے کہ اس میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ کیا فرمایا کہ وقت بچ جاتا ہے، وہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے، یہاں بھی یہی جو ہے پیش نظر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب حضور مفتی اعظم وہاں پہنچ گئے، اب ایک واقعے کے اندر کئی کرامتیں اور ہیں، وہ ساتھ بیان کر دوں، جب بات آ گئی ہے تو بتاؤں کہ حضور مفتی اعظم جب بمبئی پہنچے، 1 دن 2 دن 3 دن حضور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی اور ان کے ساتھی جو کار سے روانہ ہوئے تھے وہ نہیں آئے۔ مولانا منصور علی خان صاحب فرماتے ہیں جب میں حضور مفتی اعظم کے پاس جاتا تو آپ پہلا سوال کرتے مولانا مشتاق آ گئے؟ عرض کروں حضور نہیں آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم جب 4-5 روز ہو گئے، لوگوں کو تعویذات دے رہے تھے، کسی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، کسی کے جو ہے مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، کہ اچانک سارے تعویذات آپ نے سمیٹے اور فرمایا مولانا مشتاق نہیں آئے، چلو سب مل کر کے دعا کریں، اللہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو خیریت سے لے آئے۔ پھر دیر تک آپ دعا کرتے رہے اور دعا کے بعد پھر تعویذات دینا شروع کیا۔
لوگوں کو بہت بڑی تشویش ہوئی کہ حضرت تعویذ دے رہے تھے، حضرت مولانا مشتاق احمد نظامی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، کسی نے یاد بھی نہیں کیا، اچانک سب کچھ سمیٹ کر کے آپ دعا میں مشغول ہو گئے۔ پھر 3-4 پاسمان ملت گئے، سرکار حضور مفتی عالمین مسکرائے، فرمایا خیریت سے آ گئے؟ جی حضور خیریت سے آ گئے۔ کہا میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں منت مانی تھی، یہ 11 روپے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے پہنچا دیں تو جو ہے نیاز دلائی جائے۔ 11 روپے اور آپ کے مریدوں نے کچھ اور ملائے، نیاز بھی دلائی گئی۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ اس وقت جو آپ نے دعا کی تھی، معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد جب حضور پاسبان ملت نکلے تو لوگوں نے پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے، اتنی دیری آپ کو کیوں ہوئی، کئی دن آپ رک گئے؟ کہا ہم لوگ کار سے چلے اور جب ایک پہاڑی علاقہ آیا، پہاڑ کا راستہ تھا، اچانک ڈرائیور سے چک ہو گئی اور ہم لوگ اس پہاڑ سے بالکل نیچے آ رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ اچانک کسی کے ہاتھ نے ہماری کار کو روک دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا حضرت وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا وقت تھا؟ کہا یہ فلاں تاریخ تھی اور یہ فلاں وقت تھا۔ جب لوگوں نے ملا لایا تو وہ وہی وقت تھا جب حضور مفتی اعظم ہند دعا فرمانے کے لیے تشریف۔ حضور مفتی اعظم دعا فرما رہے ہیں، اس وقت گویا کہ آپ غوث پاک سے مدد لے کر کے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لے کر کے، ہم شبیہ غوث اعظم پاسمان ملت کی مدد کر رہے ہیں۔ یہاں غیب کی خبر بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح عطا فرمایا ہے۔ جب مصطفیٰ رضا کے غیب کا عالم اور ان کے اختیار کا عالم یہ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب اور ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی روحانیت اور اپنی کرامت کو چھپایا تھا تعویذ اور دعا میں۔ خود فرماتے ہیں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہ کچھ اللہ والے اپنی کرامت کو دوا اور تعویذ میں چھپا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ ماہرہ مقدسہ کے چشم و چراغ سیدنا حمزہ ماریروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، بڑی مدتوں سے بیمار تھے، ڈاکٹروں اور طبیبوں نے لا علاج قرار دیا، کتنی دوائیں کرائیں مگر کوئی دوا کارگر نہیں تھی۔ مگر جب حضرت حمزہ کے پاس آئے انہوں نے ایک ہلکی سی دوائی دی اور کہا جاؤ اس کا استعمال کرو۔ اب جب اس دوائی کا استعمال کیا فوراً شفا پا گئے، اچھے ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اصل دوائی کا معاملہ نہیں تھا، یہ حضرت کی کرامت تھی۔ ایسے ہی سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی روحانیت اور کرامت کو تعویذ میں چھپایا تھا۔ حضور مفتی اعظم کی زندگی کا اکثر حصہ خدمت خلق میں گزرا، لوگ طرح طرح کے مسئلے لاتے، بڑے بڑے پیچیدہ لوگ آپ کے پاس آتے، ایک سے ایک بیمار آتے، ایک سے ایک عاصب زدہ آتے، اور کچھ تو ایسے کہ عقل بھی اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی کہ ایسے لوگ بھی شفا پا سکتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم 1977 کا ایک واقعہ ہے، مسجد رضا میں تھے، ایک عورت آئی اور آ کر کے ایک لڑکے کو ڈال دیا مسجد میں۔ وہ لڑکا جو ہاتھ پاؤں سے بالکل مفلوج تھا، ہاتھ بھی سکڑے ہوئے، پیر بھی سکڑا ہوا، عقل سے بھی وہ کورا تھا اور بالکل آنکھ سے بھی اندھا، ایسا لڑکا کہ جسمانی کوئی جو ہے اس میں خصوصیت نہیں تھی، وہ لا دیا گیا اور عورت باہر رو رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اٹھ اٹھ، مگر وہ اٹھتا نہیں ہے، بار فرماتے اٹھ جا اپنی ماں کے پاس، مگر اٹھتا نہیں ہے۔ اب سرکار حضور مفتی اعظم خود تشریف لے آئے، اٹھے اور اٹھ کر کے ایک تماچا مارا۔ جب اسے ایک تماچا مارا، اب دوسری نظر لوگوں نے کیا دیکھا کہ بچہ جو بالکل لنگڑا تھا، ہاتھ پاؤں اس طریقے سے تھے، دیکھ نہیں پاتا تھا، وہ اٹھتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے گود میں جا کر کے بیٹھتا نظر آ رہا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے نہ آپریشن کی ضرورت ہے، آج کے ڈاکٹر کے پاس اگر لے جایا جائے تو نہ معلوم کتنے آپریشن وہ کرتا، مگر یہاں آنکھ کی بینائی بھی ہے اور ہاتھ اور پیر کی سلامتی ہے۔ یہ تمام تر حضور مفتی اعظم ہند نے صرف اپنے لفظ ایک اٹھ نہیں بلکہ تماچے ہی میں ساری کرامتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں کہ حضرت مولانا ڈاکٹر عاصم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے، انہیں برسوں سے جنات نے پریشان کیا۔ ایک جنات کا نام نور العین تھا، دوسرے کا نام شمس الدحا، تیسرے کا نام بدر الدجا، اتنے اونچے اونچے نام مگر اتنے خطرناک، ایک سے ایک علاج کرائے گئے۔ وہ چلے بھی جاتے تھے مگر دوبارہ آ جاتے تھے،
کئی چراغ جلائے گئے مگر پھر وہ آ جاتے. برسوں ان کا علاج ہوا, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر سے لے کر کے اور کئی سالوں تک وہ مسلسل اس میں رہے. کئی جگہ پہلے دوائیں کرائی گئیں, پھر دعائیں کرائی گئیں, کئی مزاروں پہ حاضری ہوئی, مگر جیسے ہی جنات جاتے پھر آ جاتے تھے. وعدے دے کر کے جاتے اب نہیں آئے, پھر وہ آ جاتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ادری تشریف لائے. ادری میں ان کے وہاں کے امام صاحب وہ سب کچھ جانتے تھے کہ ان کا حال کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے مامو جان کا حال جو ہے, میرے نانا نے ان کو پورا بیان کیا. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. آپ نے کچھ نہیں, ایک تعویذ دیا اور فرمایا یہ اس کے گلے میں ڈال دو. کہا ہم نے تو لے لیا, اس کے علاوہ سینکڑوں تعویذ تو پہلے ہی سے رکھے ہوئے تھے, مگر اب حضور مفتی اعظم ہند کا ایک تعویذ پہنا دیا. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار جو اس علاقے میں ہے, وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی کے صحن میں ایک کپڑا بچھا ہوا ہے, ساتھ میں پانی کا ڈول رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے اور تجہیز و تکفین کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے پوچھا خواب میں کہ کس کا انتقال ہوا ہے, تو کہنے والے نے کہا کہ نور العین, شمس الضحیٰ, بدر الدجا یہ سب دنیا سے چل بسے, یعنی یہ تمام جناتوں کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا, انہی کی یہ تیاری ہو رہی تھی. اب اس کے بعد جب خواب سے میں بیدار ہوا, اب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ دیکھوں کیا حال ہے. جب اس کو میں نے اٹھایا تو وہ بالکل تندرست نظر آیا. ہم اب انتظار کرنے لگے کہ آج اسے حاضری آئے گی, کل آئے گی, مگر اس کے بعد سے لے کر کے 35 سال ہوئے کبھی دوبارہ جنات نظر نہیں آئے. ایک تعویذ کا وہ عالم اور خدمت خلق سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تھی. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کا جذبہ کتنا. ایک مرتبہ سرکار حضور مفتی اعظم مالیگاؤں تشریف لے گئے. مالیگاؤں کے مدرسے دارالعلوم اشرفیہ میں آپ کا قیام تھا. وہاں کے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مفتی عزیز الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ضروریات پوری فرما رہے تھے. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, کئی لوگ حاضر تھے, کوئی یہ تعویذ مانگ رہا ہے, کوئی وہ تعویذ مانگ رہا ہے. اتنے میں ایک دیہاتی جو بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, بڑا پریشان حال, چہرے سے غربت ٹپک رہی تھی, وہ حاضر ہوا, بیٹھا ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اس کی طرف دیکھا, نظر اٹھائی, خیریت دریافت فرمائی. اس نے کہا حضرت خیریت سے ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا غریب ہوں, بچیوں کی شادی کرنی ہے, 2 بیٹیاں ہیں, آپ ایک تعویذ دے دیجئے تاکہ جو ہے انتظام ہو جائے, خرچے کا کوئی نہ کوئی جو ہے معاملہ ہو جائے. سرکار حضور محمد نے اچھا غریب ہو, میں تمہیں ضرور تعویذ دوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. غریب ہو, میں تمہیں ضرور تعویذ دوں گا. یہ کہہ کر کے پھر آپ مشغول ہو گئے. اس کے بعد اور لوگوں کو تعویذ دیا. کچھ دیر کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے پھر اپنا چہرہ اٹھایا اور دیکھا ادھر سے ادھر, کہیں وہ آدمی نظر نہیں آیا جو دیہات سے آیا تھا. یہاں تک کہ آپ نے پوچھا کہ وہ غریب آدمی آیا تھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا حضرت معلوم نہیں. کہا اسے تلاش کرو, میں اسے تعویذ دوں گا. اب اسے تلاشا گیا, چونکہ دیہات کا تھا, وہاں کا رہنے والا نہیں تھا. لوگوں نے چائے کی دکان میں, پان کی دکان میں, اس ہوٹل میں, ادھر ادھر تلاش کیا, نظر نہیں آیا. سرکار حضور مفتی اعظم بار بار فرماتے ہیں کہ وہ غریب ہے, میں اسے تعویذ دوں گا, وہ غریب ہے, میں اسے تعویذ دوں گا, اسے جلدی تلاش کرو. مگر جو ہے لوگ پریشان ہیں. یہاں تک کہ آپ کو جہاں تشریف لے جانا تھا مالیگاؤں کے قصبے میں, وہ لوگ گاڑی لے کر کے کب سے حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں حضور وقت ہو گیا ہے, لہذا آپ تشریف لے چلیں. فرماتے نہیں وہ غریب ہے, میں اسے تعویذ دوں گا, اسے تلاش کرو, اسے تلاش کرو. بار بار اصرار فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے, چونکہ وہ وہاں کا تھا نہیں اس لیے لوگ پہچانتے نہیں تھے, اگر وہاں کا ہوتا تو گھر جا کر کے بلا لاتے. اب پریشان تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے جب اصرار کیا, آپ گاڑی میں بیٹھے. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مالیگاؤں کے اس قصبے میں جہاں جانا تھا وہاں تشریف لے گئے. مفتی عزیز الحسن صاحب فرماتے ہیں 1.5 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر مدرسے کی طرف وہی گاڑی آ رہی ہے. اسی گاڑی سے سرکار حضور مفتی اعظم اترے اور اترتے ہی فرماتے ہیں وہ غریب ہے, اسے تلاش کرو, میں تعویذ دوں گا. وہ غریب ہے, اسے تلاش کرو, میں تعویذ دوں گا. اب جو ہے ہم لوگ پریشان. پھر آپ اسی مسند پر آ کر بیٹھ گئے اور بار بار یہی جملہ فرماتے ہیں اسے تلاش کرو, میں تعویذ دوں گا. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ دیہاتی پھر سامنے آیا. ہم لوگ نے کہا کہ حضرت تیری وجہ سے پریشان ہیں, کہاں چلا گیا تھا؟ اب سامنے آیا تو سرکار حضور مفتی اعظم دیکھ کر کے غصاتے نہیں ہیں کہ میرا اتنا کام تو نے روک دیا, بلکہ دیکھ کر کے مسکرائے. آہستہ سے فرمایا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا حضرت دیہات کا ہوں اور کام آ گیا تھا, چونکہ دیر لگ گئی تو گھر پہ چلا گیا. کہا کوئی بات نہیں. تعویذ دی اور تعویذ دینے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انتظام فرمائے گا. اس کے بعد جب ہم نے مالیگاؤں لے جانے والے, اس قصبے میں لے جانے والے لوگوں سے پوچھا کہ حضور مفتی اعظم وہاں سے واپس تشریف لائے, معاملہ کیا ہے؟ کہا حضرت وہاں تشریف لائے
بیٹھے، ہم نے ناشتہ رکھا، ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے کہا حضرت چائے پیجیے، ہاتھ نہیں لگایا. کہا وہ غریب ہے اسے میں تعویذ دوں گا، وہ غریب ہے اسے میں تعویذ دوں گا. یہاں تک کہ آپ ویسے ہی واپس بے قراری کے عالم میں تشریف لائے اور پھر آ کر کے اسے تعویذ دیا. تب جا کر کے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سکون ہوا. یہ ہے خدمت خلق. اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد لعون اخیہ، کہ جب تک بندہ بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کام پورے فرما دیتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ کسی بندے کی دنیاوی پریشانی کو دور فرما دے، دنیاوی مصیبت کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا. حضور مفتی اعظم ہند تو وہ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی ہماری مصیبتوں کو دور کر دے. پروردگار سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں ہماری دین و دنیا کی جو ہے تمام تر مصائب و آلام سے ہمیں نجات عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. اور پروردگار سرکار حضور مفتی اعظم ان کے صدقے میں مرحوم و مغفور حاجی صالح محمد کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش کا نزول فرمائے. صلاۃ و سلام پیش کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شموع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شموع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شموع بز میں ہدایت. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شموع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کہ قدسی کا ہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت سیدی مرشدی مصطفیٰ خاں رضا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ان کا فیضان سروں پر رہے دائما، ان کا فیضان سروں پر رہے دائما. ایسے پیرے طریقات پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شموع بز میں ہدایت پہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.